بس تھوڑی دیر کھیلنے دیں۔ کیا ہو گیا ہے آج کل کے بچوں کو، کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جو ان کی اچھی پرورش میں مدد کرے اور ان کو ریاست مدینہ کے اصول بھی سکھا سکے۔ چلو چلو بیٹھ جاؤ سب، آؤ میری بات سنو۔ میں ایسے کرتی ہوں، آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں۔ کون سی کہانی دادی؟ مطلب کس طرح کی کہانی ہوگی؟ سپر مین۔ ارے اچھا، بس یہ سب تو فالتو کی کہانیاں ہیں۔ میں تمہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اچھا تو بچوں، یہ جو کہانی ہے دراصل یہ ایک قصہ ہے، قصہ غزوہ بدر کا۔ کیا یہ وہی جنگ ہے جس میں تھوڑے سے مسلمانوں نے بہت سارے کفار سے جنگ کی تھی؟ ہاں جی بیٹا، یہ وہی جنگ ہے۔ کیا آپ نے یہ پڑھی ہوئی ہے؟ جی دادی، میں نے پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں، پر مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے اب۔ ویسے ان کی کل تعداد کتنی تھی دادی؟ دادی ہمیں نہیں پتا اس جنگ کے بارے میں، شروع سے بتائے نا کیا ہوا تھا اس جنگ میں، کب ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں کہ یہ جنگ ہوئی کیوں، اس کی وجہ کیا بنی۔ یہ غزوہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور آپ کو پتا ہے اس غزوے کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کی 3 سورتوں میں ہوا ہے، جن میں سورہ انفال، سورہ آل عمران اور سورہ حج شامل ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیوں اتنی افضل اور بہترین جنگ کہلائی گئی، اور اس نے اسلام کی تاریخ کا رخ کیسے موڑ دیا، اور کیوں اس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ہوا۔ غزوے سے کچھ عرصہ پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام پھیلا رہے تھے اور مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ابو جہل کو یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے ہی مکہ میں اسلام کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور ان پر بڑے ظلم کیے۔ ہر طرح کا طریقہ ان پر آزمایا گیا۔ اس طرح کفار کے ظلم کی وجہ سے کچھ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب یہ بات کفار کو پتہ چلی تو انہوں نے مکہ سے کچھ سفیر کو حبشہ بھیجا تاکہ وہ ان مسلمانوں کو واپس لائیں اور یہ ظلم و ستم بڑھتا رہے۔ اس ظلم کی وجہ سے جو ہجرت ہوئی اس کا ذکر بھی سورہ النحل میں ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے۔ ظلم کی انتہا بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد 27 صفر 622 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے 14ویں سال میں مکہ سے یثرب ہجرت کا حکم ہوا۔ یثرب مدینہ کا نام تھا ہجرت سے پہلے، اور یہ ہجرت کا بھی پہلا ہی سال تھا۔ جب کفار کو ہجرت کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، پر ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد
مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ جب یہ بات مکہ والوں کو پتہ چلی تو وہ حسد کرنے لگے۔ انہوں نے بڑی سازشیں کی پر کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ کے باقی قبائل کو بھی خلاف کرنے کی کوشش کی پر ناکام رہے۔ پھر 2 ہجری ربیع الاول کو قریش کا ایک سردار مدینہ آیا۔ اس نے وہاں آ کے مسلمانوں کے جانور لیے اور چلا گیا۔ وہ صرف مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اتنے دور سے آ کے بھی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا تو ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں جس سے کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مکہ کے لوگ تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام ابو سفیان تھا، جو ویسے تو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس کا قافلہ مکہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے گیا تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کو شام سے مکہ جاتے ہوئے رکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ شام سے مکہ کے راستے میں مدینہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور مدینہ کے بیچ میں رکنے کا ارادہ کر لیا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 40 لوگوں کا قافلہ شام سے مکہ کی طرف روانہ تھا، جس میں 1000 اونٹ، 50,000 دینار کی مالیت کا سامان بھی تھا۔ ابو سفیان کو علم ہو گیا تھا تو وہ اپنے قافلے کے ساتھ رستے میں ہی رک گیا، اور اس نے پھر اپنے قافلے سے ایک بندہ مکہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچاؤ کہ قافلہ خطرے میں ہے۔ جب مکہ والوں کو یہ خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئے۔ ابو جہل جو مسلمانوں سے جنگ کی تلاش میں تھا، اس نے لوگوں کو بھڑکایا اور ان کو خلاف کیا، اور مکہ والے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب قافلہ مکہ سے چلا تھا تو اس کی تعداد 1300 تھی۔ جب ابو جہل کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ تھا تو دوسرے راستے سے ابو سفیان کا قافلہ مکہ پہنچ گیا تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا تو اخنس بن شریک نے واپسی کی رائے دی، تو ابو جہل جو قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کے لایا تھا، اس نے منع کرتے ہوئے بولا کہ جن مسلمانوں پر ہم نے 13 سال حکومت کی ہے، ان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ ہمارا مقابلہ کریں گے؟ پر اخنس بن شریک نے اس کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے بنو زہرہ کے 300 کے قافلے کے ساتھ واپس مکہ کی طرف روانگی کی۔ پر جب بنو ہاشم نے بھی واپس جانا چاہا تو ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا۔ اس طرح کافروں کے لشکر کی تعداد 1000 ہو گئی اور پھر وہ بدر کے میدان پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ قریش مکہ سے ایک قافلہ ہم سے جنگ کرنے آیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ پھر سب صحابہ نے کفار کے ساتھ جنگ کو درست مانا۔ اس موقع پر سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر فرمائی، جس میں انہوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں سے لڑو،
لیکن ہم آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی جب انہوں نے یہ بات سنی۔ فرمانے لگے، خوشی خوشی چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سپہ سالار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ پھر صحابہ قریش کے 2 بندوں کو پکڑ کے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قریش کے بڑے سرداروں کے بارے میں پوچھا جو جنگ میں شامل تھے۔ معلوم ہونے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو بھیجا ہے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شمال مشرق میں ایک ٹیلے پر چھپڑ بنا دیا، کیونکہ اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ سیدنا سعد بن معاذ کی نگرانی میں ایک نوجوان کا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا، اور جنگ سے ایک دن پہلے اللہ نے ان کے دلوں سے خوف نکالنے کے لیے ان پر نیند طاری کر دی تاکہ ان کے دلوں میں چین آ جائے، اور ان پر بارش کی شکل میں ایک رحمت نازل ہوئی جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ کفار اس رحمت سے پریشان ہو گئے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برس رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے، اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے پاؤں جما دے۔ میدان جنگ میں جانے کے لیے تقریباً 313 سے 317 مسلمان تھے، جس میں 82 سے 85 مہاجرین اور 231 انصار تھے۔ انصار میں 61 اوس اور 170 خزرج تھے، اور پھر 17 رمضان سن 622 کو جنگ کا آغاز ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اور کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، چہرے بگڑ جائیں۔ مٹی یا کنکریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ مشرکین کی آنکھوں یا منہ پر ضرور گرا۔ سورہ انفال آیت 17 میں اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے وہ پھینکی تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اسود بن شریک جو مشرکین کی جانب سے پہلا شخص تھا، وہ یہ عہد کر کے مشرکین کی صفوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا۔ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا تو مسلمانوں کی طرف سے حمزہ بن طالب نے صفوں سے نکل کے اسے روکا اور اس کے نہ رکنے پر تلوار مار دی، جس سے اس کا آدھا پاؤں کٹ گیا، پر وہ گھٹنوں کے بل چل کے آگے بڑھتا رہا۔ حضرت حمزہ نے دوسری دفعہ تلوار چلا کے اسے مار دیا، اور اس طرح وہ جنگ کا پہلا شخص تھا جو وہاں مارا گیا۔ حضرت حمزہ واپس اپنی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین کے 3 بہترین جانباز شاہ سوار نکلے، آگے بڑھے
اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کے مسلمانوں کو میدان میں آنے کی دعوت دی۔ جلدی سے 3 انصار جوان آگے بڑھے، جن میں عبداللہ بن رواحہ، عوف اور معوذ شامل تھے۔ جب قریش والوں کو علم ہوا کہ تینوں انصار ہیں، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تینوں بغیر جنگ کیے واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو انہوں نے پھر ان کے خاندان سے 3 صحابہ کو بھیجا۔ پھر اسلام کے شاہ سوار اور کفار کے شاہ سوار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ پھر ان کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مد مقابل کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ عمر رسیدہ تھے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کے ساتھ قاتلانہ قسم سے جنگ کی پر زخمی ہو گئے۔ پھر حضرت حمزہ نے عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے عتبہ کو مار دیا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جائے گئے اور پھر وہ ان کے سامنے ہی فوت ہو گئے۔ اس مقابلے کے آغاز مشرکین کے لیے برے ثابت ہوئے، کیونکہ وہ اپنے 3 بہترین شاہ سوار کھو بیٹھے تھے۔ پھر جنگ شروع ہوئی تو مشرکین کی طرف سے پہلا آنے والا تیر سیدنا مہجا کو لگا۔ ایسے وہ بدر کے پہلے شہید کہلائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی مسلمان پرجوش ہو کے آگے بڑھنے لگے اور پھر کفار کو کاٹنے لگے جیسے وہ کوئی سبزی ہوں۔ ایسے میں فرشتے بھی آ گئے اور انہوں نے بھی شرکت کی اور پھر کافروں کا سر قلم کرنے لگے۔ اسی دوران میں معاذ بن جمو اور معاذ بن عرفہ تیر کی طرح سے ابو جہل کی طرف بھاگے اور جاتے ساتھ ہی تلوار مار کے ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ جب یہ چیز ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن جہل نے دیکھی تو وہ دوڑ کے آیا اور حضرت معاذ کے کندھے پر تلوار سے وار کر کے ان کا بازو شہید کر دیا۔ ابو جہل نیچے گر گیا۔ صحابہ انہیں مرا ہوا سمجھ کے آگے بڑھ گئے، پر جب سعد بن مسعود نے دیکھا کہ ابو جہل تو زندہ ہے تو انہوں نے ابو جہل کی گردن پر وار کر کے گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ پھر اس کے بعد بطور سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں اترے اور دشمنوں کی طرف بڑھتے گئے۔ جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ میدان سے بھاگنے لگے، جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے، پر بہت سے کفار مارے گئے اور کچھ کفار تو قید بھی ہو گئے۔ اس دوران 70 کفار قید ہوئے اور 70 ہی مارے بھی گئے تھے، جبکہ مسلمانوں میں 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین، 8 انصار، 6 خزرج اور 2 اوس تھے۔ جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کا جب پلڑا بھاری ہونے لگا تو وہ اپنی جان بچاتے ہوئے اپنا سارا سامان چھوڑ کے بھاگ پڑے اور پھر وہ مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا۔ دادی، یہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ بیٹے، مال غنیمت جو فوج جنگ جیت جاتی ہے وہ ہارنے والی فوج کا سارا سامان، جیسے کہ ہتھیار، ان کے کھانے پینے کی اشیاء، ان کے جانور
سب اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں تقسیم کر کے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو بچوں، جو مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا اس کو تقسیم کیا گیا، جس میں معاذ بن جموع اور معاذ بن عرفہ کو ابو جہل کا سامان ملا، اور سعد بن مسعود کو ابو جہل کا سر کاٹنے پر اس کی تلوار ملی، اور باقی قریش والوں کا جو بھی مال تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ میں تقسیم کر دیا جو بھی جنگ میں شریک تھے، اور یہ سارا مال غنیمت کی تقسیم کا سلسلہ وادی صغرا کے قریب ایک دریا مضیق اور نازیہ کے درمیان ہوا۔ مال غنیمت کے تقسیم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے سارے قیدی غلام بھی گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ سے قیدیوں سے متعلق مشورہ کیا، جس میں ان کو مختلف خواہشات ظاہر کی گئیں، جیسے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے یا نرمی سے پیش آیا جائے اور رحم فرما دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو رہا کر دیں گے اگر وہ فدیہ دیں۔ جو قیدی غریب یا فقیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر فدیے کے رہا کر دیے، اور جو تعلیم یافتہ تھے ان سے ایک معاہدہ ہوا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، اس بدلے انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ پھر جب دنیا نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے تو وہ ساری قومیں حیران رہ گئیں۔ ان قیدیوں نے بھی مسلمانوں کا حسن سلوک ہمیشہ یاد رکھا۔ جن صحابہ نے جنگ میں شرکت کی تھی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم جو بھی عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہے، میں نے تمہیں بخش دیا۔ دادی، اس جنگ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا تھا؟ بیٹا، مسلمانوں کو تو بہت سے فائدے ہوئے ہیں، ان میں سے چند فوائد یہ ہیں، جیسے کہ بہت سے قبائل اسلام کے قریب آ گئے، کافروں کا غرور خاک میں مل گیا، مسلمانوں کو کافروں سے فدیے میں بہت ساری مال غنیمت حاصل ہوئی، بعض قبائل نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ جنگ مسلمان بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنی، کفار کے مقابلے میں اسلام کا سر بلند ہو گیا، اور اس جنگ سے ہمیں ایک سبق صبر کا بھی ملتا ہے۔ اس سے متعلق سورہ البقرہ میں بھی ذکر آیا ہے۔